السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم. لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مدن تھے اس محبت کے ساتھ محمد خزرہ کی جانب دور لگا کر حضور آقا نامدن انہی کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و نامی درود و سلام کا نظران پیش کرتے ہوئے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد معادل الجود والکرم وآلہ و صحابہ وبارک وسلم. ایک متولی کہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلاة الانجی من جل الاحوال والعافات والتقویل من جل الحاجات وتطهر بحان من جل السیئات وروقنا بنا بالدرجات وتوبة صلى الله عليه وسلم خيرات والحيات وعد المعاف إنك لكل شيء قدير. رسول برکت کے لیے پورے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم سلام تعاما على سيدنا محمد الذي الحمد لله فالجود ولكل الحوائج امام الوقائي وصل حرمات من جسس الغمام بوجهه الكريم وعلى اله واصحابه في كل لمحه ونفس في كل معاد انك يا الله يا الله يا الله. حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، شروع ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اور بے شک ہم نے سمود کی طرف انہی کے ایک ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو وہ اس وقت دو گروہ ہو گئے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے والے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی قرآن مضمون کے ساتھ آگے کی بات بیان فرمائی کہ ہم نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا ہے نا، جو انہی کے ہم قوم تھے، اور اس کی تفصیل میں 2-3 مرتبہ کر چکا ہوں. عالم اللہ کہ اللہ کی بات. انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کی توحید کی طرف ڈالیں، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلائے اور انہیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین نظام ان کو فراہم کرے. تو چونکہ صالح علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کے سامنے تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی کی بندگی کرو، وہی تمہارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا رب نہیں، تو اس میں ہوا یوں کہ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. تو وہ دو گروہ میں بڑھ گئے، 2 جماعتوں میں بڑھ گئے، آپس میں لڑتے جھگڑتے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. ہوا یوں کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی تو قوم کے بعض افراد نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور آمنا صدقنا کہتے ہوئے وہ آپ پر ایمان لائے، اور ایک جو گروہ ہے وہ بدستور کافر ہی رہا، وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے آپ کی لائی ہوئی توحید اور شریعت کو قبول نہیں کیا. تو اس طرح یہ 2 گروہ ہو گئے، ایک گروہ مومنوں کا اور ایک گروہ کافروں کا، اور یہ لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. پھر کبھی بھی جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو یہ لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے. ہر دور میں جب انبیاء علیہ السلام کافر قوم کی طرف اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام لے کر کے آئے تو قوم اسی طرح گروہ میں بڑھتی رہی. ایک تو آپ کے ماننے والے جو مومن اور ایمان والے کہلاتے، اور دوسرے وہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کافر کہلاتے. تو اس طرح یہ 2 فرقے ہر دور میں رہے، اور پھر ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے، کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر، کسی نہ کسی بات کو لے کر یہ آپس میں دست و گریباں ہو جاتے. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کا، زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ٹھیک اس وقت بھی یہی معاملہ تھا کہ چند لوگ تو آپ پر ایمان لائے، ہے نا. سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، تو بعد میں دھیرے دھیرے ایمان لانے والوں کا جب سلسلہ بڑھا اور لوگ ایمان لانے لگے تو ایک گروہ ایمان والوں کا ہو گیا اور ایک گروہ کافروں کا ہو گیا. تو مکہ کے جو کفار تھے وہ بڑے سخت تھے،
سخت دل تھے، اس لیے وہ ہمیشہ مسلمانوں سے لڑتے، انہیں تکلیف پہنچاتے، انہیں طرح طرح سے طعنے دیتے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، اور وہ مومن، وہ مسلمان جو کسی کافر کی قید میں ہوتے، جیسے کہتے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا واقعہ یہ بارہا سن چکے ہیں کہ آپ امیہ بن خلف کے جو ہے تو غلام تھے، لیکن جب آپ تک بھی ایمان کی خوشبو پہنچی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے تو امیہ بن خلف نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا سنا صحابہ کرام کا کہ جب صحابہ کرام کی ایک جماعت بن گئی اور وہ لوگ نماز پڑھتے تو پھر کفار مشرکین کو یہ بات بھی گوارا نہیں گزرتی اور وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے، اس لیے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے، چھپ کر عبادت کرتے، اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتے، اپنی عبادات کو چھپا کر رکھتے، کیونکہ اس وقت کفار کا غلبہ تھا۔ تو لہٰذا یہ دو گروہ اس وقت بھی ہوئے، لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، ان کو طاقت اور قوت عطا فرمائی، اور جب فتح مکہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، لیکن پھر بھی بدستور کافر باقی رہے۔ بہرحال عرب میں تو پھر اسلام پورے جو ہے تو مکمل طور پر اسلام رائج ہو گیا، لیکن پھر بھی منافقوں کا ایک گروہ باقی رہا جو اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرتے، لیکن در حقیقت وہ اندر سے اپنے دلوں میں کفر کو چھپائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ علی تمہارے معاملے میں بھی دو گروہ، ایک وہ جو حد سے بڑھے گا اور ایک وہ جو تمہاری تعریف میں حد سے بڑھے گا، اور ایک وہ جو تمہاری تنقیص میں حد سے بڑھے گا، جو کہ شیعہ ہوئے رافضی اور خارجی، جو آج نام نہاد مولائیت کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، شیعہ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو ایک گروہ وہ ہے جس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی اتنی تعریف کر دی کہ ان کے نبوت کے درجے تک پہنچا دیا، ان کو نبی تک بنا دیا معاذ اللہ۔ اور بعض ایک گروہ وہ ہوا کہ جس نے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی تنقید کی، آپ کو غالیت کی، برا بھلا کہا، اور یہ لوگ بھی جو ہے تو آپ کے دشمن تھے۔ تو یہ دونوں گروہ، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ دونوں ہی اسلام کی راہ سے ہٹ گئے، صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آگے کے دور کی پیشن گوئی فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جیسے یہود و نصارہ، یہودی 71 فرقوں میں، نصرانی 72 فرقوں میں بڑھ گئے، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، لیکن ایک فرقہ جو ہے تو جنتی ہوگا اور وہی کامیاب بھی ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ من وعن ثابت ہو چکی ہے۔ آج کئی فرقے وجود میں آ چکے ہیں، لیکن ہر دور میں جب یہ معاملات ہوتے رہے تو ہر فرقے آپس میں جو ہے تو دست گریبہ ہوتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لے کہ اہل سنت والجماعت کوئی فرقہ نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ صراط مستقیم پر گامزن وہ جماعت ہے جس کے لیے حضور اسلام نے فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہوگی جو ما انا علیہ اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں۔ ان کا تعلق حضور علیہ السلام سے براہ راست جا کر کے مل جاتا ہے واسطوں کے ساتھ۔ تو چونکہ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی گروہ نہیں ہے، بلکہ گروہ وہ ہوتا ہے جو ایک بڑی جماعت سے کٹ کر کے الگ بن جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ایمان کی دعوت لوگوں کو دی، توحید کی دعوت دی، تو لوگ ایمان کی طرف آنے لگے، اور جب اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوکت عطا فرما دی تو اب یہاں سے فرقے بننا شروع ہوئے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ مولائی جو یہ جو رافضی ہے، جو خارجی ہے، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن یہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ بڑی جماعت، حدیث پاک میں آئے کہ سواد اعظم سے مل کر کے رہو، سے جڑ کر کے رہو۔ جو بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی، جو بڑا گروہ ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہو، جو سے کٹ جائے گا شیطان اسے اچک لے گا۔ جیسے جب بھیڑے جو بکریاں ہوتی ہے نا، جو بھیڑ ہوتی ہے، جب ان کا چرواہ انہیں چرانے کے لیے لے کر کے جاتا ہے تو جو بھیڑ بھیڑوں کے ساتھ چلتی ہے، جو ریوڑ میں چلتی ہے، وہ محفوظ رہتی ہے، لیکن جو بھیڑ یا جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو شیر یا کوئی جانور درندہ اس کا شکار کر لیتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت جس کی نشاندہی حضور السلام نے فرمائی وما انا علیہ واصحابہ کہہ کر، تو جو فرمایا اس گروہ سے علیحدہ ہو جائے گا، جو اپنی جماعت اپنا گروہ الگ بنائے گا، وہ فرقہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو یہ جا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مل جاتی ہے۔ تو یہ جتنے باطل فرقے ہیں یہ سب الگ ہو کر کے اپنی جماعت الگ الگ بناتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟
تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی جماعت الگ بنائی، وہ جنہوں نے اپنا فرقہ الگ بنایا، وہ لوگ جو صراط اعظم سے کٹ گئے، وہ لوگ غلط ہیں، اور جو صراط مستقیم پر ہے تو وہ صحیح ہے۔ البتہ ان کے درمیان ہمیشہ تصادم ہوتا رہے، کیونکہ کفر اور ایمان، حق اور باطل، صحیح اور غلط، حلال اور حرام، اس کے درمیان ہمیشہ جنگ جاری رہے، یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ دن اور رات کبھی ایک نہیں ہو سکتے، یا تو دن ہوگا یا تو رات، تو یا تو ایمان والا یا تو فرقہ، تو یہ جنگ ہمیشہ چلتی رہی۔ تو یہ گروہ آپس میں جو ہے تو لڑتے رہتے۔ اب یہ کیا کہتے تھے کفار جو ہے مسلمانوں کو کس طرح سے ستاتے تھے؟ کہتے تھے قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، تو لہٰذا قوم کے وہ تکبر کرنے والے افراد، وہ سردار قوم کے جو اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے، قوم کے بڑے بڑے لیڈر تھے اور قوم کے رؤساء تھے، بڑے بڑے سردار تھے، مالدار تھے، انہوں نے تکبر کرتے ہوئے کمزور مسلمانوں سے کہا، جو مسلمان کمزور تھے، ایمان والے جو کمزور تھے صالح السلام کے، ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ کیا تم یقین کرتے ہو؟ یہ انہوں نے استفہام انکاری میں کہا، یعنی ان کا انکار تھا، یعنی وہ ان کو تانا دے رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ تم صالح السلام کو اب بھی نہیں مانتے ہو۔ لہٰذا چونکہ وہ لوگ تو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اب یہ متکبر قسم کے لوگ ہے نا، اکثر ہوتا یہی ہے کہ جو قوم کے سردار ہوتے ہیں یا جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو غرور ہوتا ہے اپنے پیسوں کا، کسی کو اپنی شہرت کا، کسی کو اپنے مقام اور مرتبے کا غرور ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں جو کہوں وہ سب نے سننے ہونا، میری بات سب نے ماننے ہونا۔ تو یہ قوم کے غریب لوگوں نے ہم سے پوچھے بغیر کیسے صالح علیہ السلام کو نبی مان لیا، کیسے صالح کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا؟ تو لہٰذا چونکہ یہاں پر کہا گیا قال الملأ، قوم کے سرداروں نے کہا ہے نا، سردار چونکہ وہ ہوتا ہے جو یہ مالدار یا دنیاوی وجاہت والوں کی ایک جماعت ہے نا، جس سے لوگوں کے دل رعب سے بھر جائیں، ہے نا، تو چونکہ وہ ایسے ہی لوگ تھے۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا استکبر، استکبر، یہ بنا استکبار سے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جبکہ حقیقتاً وہ بڑا نہیں ہوتا۔ کوئی انسان کوئی بڑا نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں، میں سمجھوں کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں بہت بڑا عالم مفتی ہوں، تو یہ میرا سمجھنا ہے، جبکہ میں کچھ نہیں۔ تو ہر انسان کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذم باطل میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، یا تو اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ نبی سے بڑا سمجھے، جبکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان نے اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھنا چاہیے، وہ چھوٹا ہے ہی، نبی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، عوام میں امت میں نبی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے، نبی کا مقام اس قوم میں اس امت میں سب سے بڑا ہوتا ہے، اور یہ کفر ہے کہ کوئی اپنے آپ کو نبی سے بڑا جانے یا اپنے آپ کو نبی کے برابر جانے، جیسے کہ وہابی دیوبندیوں نے کہا ہے نا، ان کے مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا کہ معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ ذرہ ناجی سے کم تر ہے، جماعت سے ذلیل ہے، اور ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، تو ان کی تعظیم ایک بڑے بھائی کے جیسی فرماز ہے، جبکہ نبی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے آخری رسول، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو چونکہ باپ کا مقام جو ہے وہ بھائی سے بڑا ہوتا ہے، اگر کسی کا بھائی اور باپ ایک ساتھ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ باپ کا مقام بھائی سے زیادہ بڑا ہے، چونکہ دونوں اسی کی اولاد ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ نبی تمہارے باپ نہیں ہے۔ اب جو وہابی حضور کو بھائی کہتے ہیں وہ سمجھ لے کہ خدا نے تو باپ ہونے کی نفی کر دی، یہ بھائی کہتے ہیں معذرت، تو پھر یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ ہے کھلی ہوئی گستاخی۔ تو استکبار میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، نبی کے برابر سمجھنا، نبی سے بڑا سمجھنا، جبکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان نے اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا ہی سمجھنا چاہیے۔ تو چونکہ صالح علیہ السلام کی اس دل پذیر تقریر سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ جو ہے تو ایمان لے آتے، لیکن ان کا کفر اور بڑھ گیا۔ انہوں نے قوم کے غریب لوگوں سے کہا، مسکین لوگوں سے کہا کہ کیا تم جو ہے تو حضرت صالح علیہ السلام کو جو تو نبی مانتے ہو، سمجھتے ہیں؟ یہاں پر ایک بات وہ سمجھتے ہیں کہ تکبر تین طرح کا ہوتا ہے۔
ہے نا۔ ایک تکبر وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان جو ہے تو اپنے آپ کو بڑا جو ہے تو تصور کرے، ہے نا۔ یعنی کہ ایک تکبر تو وہ ہے کہ جو کفار کے مقابل ہوتا ہے، کافروں کے مقابل تکبر کرنا کی عبادت ہے نا۔ کسی کافر کے سامنے کوئی مسلمان اگر تکبر اس بات پر کرے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں ایمان کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، تو یہ عبادت ہے۔ کافر کے مقابل تکبر کرنا یہ عبادت ہے۔ جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں تو اس وقت صحابہ اکرام کئی دنوں کے بھوکے تھے، اور حضور السلام بھی جو ہے تو بھوکے تھے، اور بھوک کے سبب سے ان پر کمزوری غالب آ چکی، تو لہٰذا وہ دھیرے دھیرے کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور کفار اس وقت ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر وہاں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے کہ دیکھو یہ غریب لوگ، دیکھو یہ کمزور، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ارے یہ جو تو محمد کو نبی مان لے، دیکھو ان کے ساتھ کیسے دھیرے دھیرے، ہم تو اچھے ہٹے کھٹے ہیں، ہم نے فل کھانا بھی کھا رکھا ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، رتبہ بھی ہے، تو وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے اس وقت مسلمانوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسی طواف کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا ذرا اکڑ کر کے چلو، زمین پر اکڑ کر چلو، ٹائٹ ہو کر کے چلو، تکبر کے ساتھ چلو۔ صحابہ نے کہا سنا، یہ تو اللہ کا مقدس گھر، آپ ہی نے تو فرمایا، ہمیں تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی زمین پر تکبر مت کرو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بے شک اللہ کی زمین پر تکبر جائز نہیں، لیکن جب کفار تمہیں دیکھ رہے ہو اور تمہاری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہو، اس وقت ان کے سامنے اپنے جو ہے تو اپنی جو ہے تو اس چیز کو ظاہر کرنا کہ الحمدللہ ہم طاقتور ہیں، ہم بھی عزت والے ہیں، اور ہم جو ہے تو پیسے والے ہیں، اس کے سامنے نمائش کرنا یہی بات ہے۔ تو حضور السلام نے کہا کہ یہاں جو ہے تو اکڑ کر کے چلو، اسی کو کہا جاتا ہے رمل کرنا، جو کہ حجاج طواف کے دوران کرتے، اس کا پس منظر یہ تھا۔ تو کفار کے سامنے ان کے مد مقابل تکبر کرنا عبادت ہے، جائز۔ دوسرا، مسلمانوں کے مقابل تکبر کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تکبر کرے، یہ حرام ہے۔ ارے وہ تو غریب ہے، میں تو امیر ہوں، میرے پاس تو دولت ہے، وہ کیا ایسا ہے ویسا ہے۔ ایک بھائی کو اگر دولت مل جائے، دوسرے بھائی غریب رہ جائے دوسرا، تو پھر وہ بھائی اس غریب بھائی کا مذاق اڑاتا ہے۔ رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے، پڑوسیوں میں ایسا ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ارے وہ چھوڑو اس کو، کیا تو غریب ہے، ہم تو اچھے ہیں۔ تو یہ جو مسلمان کے مقابل تکبر ہے یہ حرام۔ اپنے مومن بھائی کے سامنے تکبر نہ کرو، بلکہ اس کے سامنے ہے نا، کہا گیا کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار نہ کرو، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، کسی کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کرو۔ یہ کون؟ جب کے سامنے والا مسلمان۔ اور تیسرا، نبی کے مقابل تکبر کرنا، یہ حرام، یہ کفر ہے۔ نبی کے سامنے تکبر، یہ تو کفر ہے۔ یہ کہ اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھنا، نبی سے بڑا سمجھنا، نبی سے اچھا سمجھنا، جیسے کہ میں نے ایک حوالہ تو آپ کے سامنے دے دیا اسماعیل دہلوی کا، اور ایک حوالہ عمل کے معاملے اور سمجھ لیں۔ دارالعلوم دیوبند جس کے بانی تو وہ ہے نہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں مولوی قاسم مانوتوی کو، جس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ معاذ اللہ انبیاء جو تو امتی عمل میں نبی کے برابر ہوتے بلکہ بڑھ جاتے، معاذ اللہ، تکبر نہیں تو اور کیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس گستاخی پر توبہ کرتے، شرمندہ ہوتے، کلمہ پڑھتے، تجدید ایمان کرتے، لیکن وہ اس کی جھوٹی تعویلوں میں لگ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو حضور کی عمر کتنی ہوئی، 40 سال، حضور کی عمر 63 سال ہوئی، 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کے 12ویں سال میں حضور السلام کو جو ہے تو معراج ہوئی ہے نا، تب جا کے نماز فرض ہوئی، اور اس کے بعد 11 سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو حیات رہے، حضور نے 11 سال فرض نمازیں پڑھی، جبکہ آپ کا امتی 60 سال 70 سال تک فرض نماز پڑھتا ہے، تو معاذ اللہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ گیا۔ استغفر اللہ۔ یہ ان کی بھونڈی دلیل ہوتی ہے۔ ان جاہلوں کو یہ خبر نہیں کہ نبی کا ایک سجدہ ساری امت کے سجدوں پر تھا، تو انہوں نے اپنی عبادت کو نبی سے بہتر سمجھا، نبی سے زیادہ جانا، یہ تکبر ہے۔ اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھنا، نبی سے بڑا سمجھنا، اپنی عبادت کو نبی کی عبادت کے برابر یا نبی کی عبادت سے زیادہ سمجھنا، یہ تکبر ہے اور یہ کفر ہے۔ اسی لیے علماء اہل سنت نے ان پر کفر کے فتوے دیے ہیں گستاخوں پر۔ تو چونکہ یہاں ان کا یہ کفر تھا، تو بہرحال یہاں پر قوم سمود جو ہے نا، تو
جو کفار تھے انہوں نے مومنوں سے کہا کہ تم جو ہے تو صالح پر ایمان لا چکے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جواب ہاں بے شک ہم جو ہے تو ان پر ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تم نے کیسے جو ہے تو ان کو اپنا نبی مان لیا ہے؟ اور پھر ان کا مذاق اڑانے لگے۔ لیکن ان بیوقوفوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس لوگ جن کے سینوں میں ایمان کی رمق ہے، ان کی طاقت کیا ہو ہے نا۔ ایک مثال اگر میں دوں ہے نا، جو کفار مسلمانوں کو کمزور سمجھتے ہیں تو وہ سمجھ لے کہ وائر جو ہوتی ہے نا، وائر اگر وائر کہیں سے جو ہے تو خراب بھی ہو جائے نا، اگر اندر کی اس کی تار جو ہے تو سلامت ہے اور اوپر سے تھوڑی بہت کٹ بھی جائے تب بھی اس میں سے کرنٹ پاس ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان ہے جو مومنوں کے دل میں ہوتا ہے۔ بظاہر ان کا جسم جو ہے تو پھٹے پرانے کپڑوں میں ہو، بظاہر وہ غریب ہو، لیکن یہ جو ایمان کا تار ہے ان کے دل میں، جو ایمان کی روشنی ہے اور یہ جو ایمان کا کرنٹ ہے ان کے دلوں میں ہے، یہ ایسا ہے کہ ایک ٹوٹے ہوئے تار کو اگر تم پکڑ لینا تو کرنٹ کا جھٹکا لگتا ہے۔ تو مسلمانوں کو نہ چھیڑے یہ لوگ، جس دن ان کا ایمان کا کرنٹ کا جھٹکا لگے گا نا تو پھر کہیں کے نہیں رہے گا۔ تو چونکہ ان لوگوں نے بھی ان کا مذاق اڑانا چاہا، ارے یہ کیا، یہ تو غریب ہے، تم نے بغیر ہم سے پوچھے سمجھے کیسے صالح کو نبی مان لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے تو جو چیز وہ لے کر کے آئے ہیں رب کی طرف سے، جو احکام وہ لے کر کے آئے ہیں، ہم نے اس کو تہ دل سے مان لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس پر تم ایمان لائے اس کا ہم انکار کریں۔ جو چیز یعنی کہ صالح علیہ السلام لے کر کے آئے، جو توحید وہ لے کر کے آئے، جو شریعت وہ لے کر کے آئے، جو احکام وہ لے کر کے آئے، جس کو تم مانتے ہو اس کے ہم انکار کرتے، اس سے ہم جو تو انکار کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے تو انہوں نے ایمان والوں کو جو ہے تو ذلیل کرنا چاہا، لیکن سمجھ لے وہ عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور اللہ جسے چاہے وہ ذلیل فرمائے۔ تو چونکہ قوم کے جو سردار تھے انہوں نے قوم کے بھولے بھالے لوگوں سے کہا کہ تم مسکین نادار قسم کے لوگ ہو، تمہارے کو تو اتنی بھی سمجھ نہیں، تم نے کیسے صالح کو جو ہے تو اپنا نبی مان لیا؟ بولے دیکھو تو دنیاوی معاملے میں دیکھ لو، جب کوئی انسان کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے تو اس کے پاس اس عہدے کا کوئی رعب ہوتا ہے، کوئی دبدبا ہوتا ہے، اس عہدے کا جو ہے تو اس کے پاس پاور ہوتا ہے۔ اگر حکومت کسی کو افسر بنا دے، پولیس بنا دے تو پھر اس کا اپنا ایک پاور ہوتا ہے، کسی کو ایس پی بنا دے، ڈی سی بنا دے، کلکٹر بنا دے، اس کا اپنا ایک پاور ہوتا ہے۔ لیکن بتاؤ یہاں صالح علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ وہ تو غریب ہے، ٹھیک ہے متوسط درجے کے ہے، اتنے بھی غریب نہیں لیکن اتنے امیر بھی تو نہیں ہے۔ کوئی امیر کوئی ابھی تک ان پر ایمان نہیں لایا۔ قوم کے جتنے عقل مند لوگ ہیں ابھی تک ان میں سے کسی نے ان کو نبی نہیں مانا، قوم کے جتنے امیر لوگ ہیں ان میں سے کسی نے ابھی تک ان کو نبی نہیں مانا، لیکن تم جیسے غریب جو تو چھوٹی سوچ کے ہوتے ہو، تم نے اتنی جلدی نبی مان لیا اور ان پر تم ایمان لے کر کے آ گئے۔ یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ یہ معاملات، حضرت صدیق اکبر ایمان لائے، دیگر صحابہ ایمان لائے، ابو حضرت سیدنا بلال حبشی ایمان لائے۔ کیا تھے؟ آپ تو غلام تھے۔ امیہ بن خلف روز آپ کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا، آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، کہتا تو ایک غلام ہے اور تو اس نبی پر ایمان لا۔ دیکھ مکہ کے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، مکہ میں ابو الحکم ہے جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، بعد میں ابو جہل کہا گیا، پہلے ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابو الحکم ہے، ابو لہب ہے، فلاح ہے، ڈکا ہے، لیکن آج تک یہ لوگ ان پر ایمان نہیں لائے، اور تو ایک غریب ہو کر، تو ایک مسکین ایک جو ہے تو ایک غلام ہو کر کے اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا۔ تو ہمیشہ ایمان پہلے غریب ہی لاتے ہیں۔ پہلے میں اس کو بات بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اگر ہے تو کوئی پاور کیوں نہیں ہے؟ تو گویا ایمان والوں نے جواب دیا کہ جو جس طرح سے مبعوث ہوتا ہے نا، جس کو جس عہدے پر فائز کیا جاتا ہے اس کو پاور بھی دیا جاتا ہے۔ جو لوگ دنیاوی عہدوں پر فائز ہوتے ہیں ان کو دنیاوی طاقت و قوت دی جاتی ہے، لیکن جو لوگ روحانی مرتبوں پر فائز ہوتے ہیں اللہ ان کو روحانی طاقت عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو روحانی قدرت عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو وہ جلال عطا فرماتا ہے کہ پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے دکھ جائے۔ اور پھر ہم صلی اللہ علیہ السلام پر ایسے ایمان نہیں لائے ہیں، یہ وہ ہے کہ جنہوں نے پہاڑ سے ایک پتھر سے گابن اونٹنی کو نکالا ہے، یہ وہ ہے ہم یہ ایمان پر ایمان لائے ہیں، یہ وہ ہے جو رب کے احکام لے کر کے آئے ہیں، ان کے پاس روحانی طاقتیں ہیں، ان کے پاس روحانی معاملات ہیں۔ یہی معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا جب کفار مکہ نے کہا کہ تم اس نبی پر ایمان لا رہے ہو، بھلا ان کو کون مانتا ہے؟
ان کے پاس ہے ہی کیا؟ نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ عزت ہے، نہ کچھ ہے. تم غریب لوگ جو ہے تو ان پر ایمان لا رہے ہو. لیکن صحابہ کا ایمان تھا جو مصطفیٰ نے کہہ دیا وہاں. میرے آقا علیہ السلام کو جو طاقت اللہ نے عطا فرمائی، پھر وہ روحانی طاقت ہے. جب کفار نے دیکھی کہ سورج جو ہے تو مغرب کی طرف سے پلٹ کر کے آ رہا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، پیڑ آ کر سجدے کر رہے ہیں، کنکریاں کلمے پڑھ رہی ہے، تو یہ وہ روحانی معاملات ہوتے جو اللہ والوں کو عطا فرماتا ہے، انبیاء اور اولیاء کو عطا فرماتا ہے. بظاہر دنیا ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، لیکن دنیا ان کے قدموں میں پڑی ہوتی ہے. یہ دنیا کو اپنی جیب میں نہیں بلکہ اپنے قدموں کی ٹھوکروں میں رکھتے ہیں. اس لیے یہ امیر نہیں ہوتے دنیا کے حساب سے، ان کے پاس مال و زر نہیں ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو فرمایا تھا کہ میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونا چاندی بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن میں غریبی کو پسند کرتا ہوں. اور حضور دعا بھی فرماتے، اے اللہ مجھے غریب رکھ اور غریبوں میں ہی رکھ. اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اسلام غریبوں میں پھیلا اور غریبوں میں ہی سمٹ کر کے رہ جائے. تو چونکہ یہ امیر لوگ تو ہمیشہ اپنی طاقت، اپنا پیسہ، اپنا عہدہ اور اپنے مرتبے کا ہی جو تو دکھاتے ہیں. یہی معاملہ بیچارے اماموں کے ساتھ ہوتے ہیں. بیچارے تو غریب ہوتے ہیں، امام مؤذن مانگی لوگ، لیکن ہر کوئی پھر آ کر اپنا روب چھاڑنا شروع کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے، ہر کوئی طاقت والا اپنے سے کمزور پر اپنا جو تو دباؤ بنانا چاہتا ہے. تو چونکہ یہاں پر ایمان والوں نے بھی ان سے کہا، یہاں پر ایک بات بتائی گئی کہ جس طرح جو تو جسمانی گندگی کو ہے نا، اگر انسان کے جسم پر کوئی گندگی لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. اگر کسی کے بدن پر نجاست لگ جائے کپڑے پر، اس کو پاک کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. پانی سے وہ پاک ہو جائے گا، ہے نا. اسی طرح روحانی گندگی کو پاک کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے کلمہ چاہیے. اگر کفر و شرک کی گندگی میں پڑا ہوا ہے، کلمہ پڑھ لے گا، اللہ پاک کو صاف کر دے گا. اگر ایمان والا ہے لیکن گناہوں کی گندگی میں پڑا ہے، توبہ کر لے گا، اللہ پاک کر دے گا. یہ روحانی معاملات ہوتے ہیں. جس طرح اگر کوئی الٹا کرنا چاہے تو پھر نہیں ہوگا، ہے نا. اگر کوئی کلمہ پڑھ کر گندے کپڑے پر پھونکتا رہے کہ یہ کپڑا پاک ہو جائے، تو کپڑا پاک نہیں ہوگا جب تک اس کو پانی سے نہیں دھوئے، ہے نا. اسی طرح دیکھ، اگر کوئی کافر مر جائے، اس کو اپنا کسل دے دے، پھر بھی وہ پاک نہیں ہونے والا، ناپاک ہی رہے گا، ہے نا. تو چونکہ یہ معاملہ ہوتا ہے، تو ایک بات کہ ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہ السلام پر غریب ہی لوگ ایمان لائے، غریب ہی ایمان لائے. میں جیسے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر غریب لوگ ایمان لائے. انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تو لائے ہوئے تبلیغ کو، لائے ہوئے دین کو قبول فرمایا. امیر لوگ بہت کم ایمان لاتے ہیں یا تو بہت بعد میں ایمان لاتے ہیں. جیسے کہ ہوا کفار مکہ میں جو ہے جو بڑے بڑے موسیٰ تھے، وہ بعد میں ایمان لائے، بعد میں دھیرے دھیرے اسلام قبول کرتے چلے گئے. لیکن جو اولین ہیں وہ کون ہے؟ وہ غربا ہے. قرآن نے کہا کہ جو پہلے ایمان لائے وہ پھر جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں، جو بعد میں ایمان لائے وہ نیچے والے درجوں میں ہوں. تو جو جتنی جلدی سبقت کرے گا وہ اتنا زیادہ جو ہے تو فائدے میں ہوتا ہے نا. تو چونکہ یہاں پر کہا گیا کہ جو غریب ہوتے ہے نا. اب ایک چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ ملنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ انسان پر اپنی نعمتوں کی بارش کب فرماتا ہے؟ جب انسان عجز و انکساری کو اختیار کرے، جب انسان عاجزی دکھائے، انکساری دکھائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور جو انسان تکبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا سب کچھ چھین لیتا ہے. اگر کسی کو اپنی دولت پر تکبر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت چھین لے. کسی کو اپنے جاہ و جلال پر تکبر ہو تو اللہ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اگر کسی کو اپنے مقام، مرتبے اور عہدے پر جو تو گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اس کے اس مقام، مرتبے اور عہدے کو بھی چھین لیتا ہے. تو تکبر کرنے سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، اور عاجزی اور انکساری کرنے سے اللہ نعمتوں میں اور اضافہ فرما دیتا ہے. جنہوں نے نبی کی بارگاہ میں آ کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، تو اللہ نے بڑے بڑے مقام اور مرتبے عطا فرما دیے. حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لے کر گیا، سب کچھ اپنا لا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا کہ رسول اللہ میرا جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، میری جان بھی آپ کی، میرا مال بھی آپ کا، میری اولاد بھی آپ کی. تو پھر اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ پھر آپ سب سے افضل ترین بشر کہلائے انبیاء علیہ السلام کے بعد. جس نے جتنی عاجزی کی، ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. مطلب یہ وہی چیز ہے
کہ جب آپ کسی دانے کو زمین میں بوتے ہیں تو زمین میں جانے کے بعد گلتا ہے، سڑتا ہے، پھٹتا ہے، اس کے بعد اس میں سے پودا نکلتا ہے اور وہ پیڑ بنتا ہے، اس پہ پھل اور پھول لگتے ہیں۔ اسی طرح انسان پہلے اپنی انا کو ختم کرے، اپنے تکبر کو ختم کرے، اپنے آپ کو قوم میں، امت میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کمزور اور ذلیل جانے۔ تصوف کے میدان میں اگر آپ دیکھیں تو اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ ولایت اس وقت تک عطا نہیں کرتا جب تک وہ اپنے آپ کو اللہ کی ساری مخلوق میں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو جو ہے تو کتے اور بلی سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر نہ جانے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کتے سے اچھا ہوں تو تصوف کے راہ میں وہ کبھی جو ہے آگے نہیں بڑھ پائے۔ تو وہ یہ دیکھے، اس نظر سے دیکھے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ ہاں، اور حقیقت بھی ہے نا، آپ دیکھیں ہم لوگ جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کے باوجود بھی رب کی بندگی نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں۔ اور وہ مخلوق کو آپ دیکھیں کہ جو اشرف المخلوقات نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہے تو رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور جتنا رزق مل جائے اس پر کفایت کر لیتی ہے۔ یہاں انسان کو سب کچھ مل جائے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی ہوس کی آگ نہیں بجھتی، لیکن آپ دیکھیں جانوروں کو، آپ دیکھیں انہیں کہ وہ تھوڑا پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑا بھی کھا لیتے۔ کتے کو دیکھیں، اس کی وفاداری ہے نا، کوئی انسان اگر ایک بار کھلا دے تو ساری زندگی اس کے گھر پہ بیٹھ کے پہرا دیتا ہے، اور انسان جس کو اللہ ساری زندگی کھلا رہا ہے پھر بھی وہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں روز آ کر کے نہیں چھپتا، تو پھر کتا ہم سے بہتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو انسان تصوف کی راہ میں جب تک یہ نہ سوچے، اور یہ کہ دنیا دار اور امیر و سردار اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ چھوٹا، ذلیل اور حقیر اور رذیل ہوتا ہے، جبکہ ایمان والا اللہ کے نزدیک عزت والا ہوتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت عطا کرے اور اللہ جسے چاہے ذلت دے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، اور منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ تو انسان جو ہے اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے حقیقت میں وہ خود سب سے زیادہ چھوٹا ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا جو تکبر کرتا ہے، جو تکبر کے سبب سے اپنا کپڑا گھسیٹ کر کے چلتا ہے نا، حدیث پاک میں فرمایا گیا جو تکبر کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اپنی نمائش کرتے ہوئے اپنے کپڑے کو گھسیٹ کر چلتا ہے، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے۔ یہ تو ایک مثال دی۔ اسی طرح ہر عمل کو دیکھ لیں، انسان کا ہر وہ عمل جو تکبر کی وجہ سے کیا گیا وہ انسان جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ پھر فرشتے اس وقت اسے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ جب اللہ کے عذاب کا مزہ دنیا میں بڑا کریم بنتا تھا، بڑا عزت والا بنتا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا کہتا تھا دنیا میں، میرے جیسا کوئی نہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا نا دنیا میں۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، جب آج اللہ کے عذاب کا مزہ بڑا سمجھتا اپنے آپ کو دنیا میں، فرشتے اسے تانا دیں گے، اسے ذلیل کریں گے اور پھر آگ کا عذاب الگ دیتے رہیں گے۔ تو چونکہ انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑانا، ان کی کسی سنت کو ہلکا جاننا کفر ہے۔ کسی نبی کا بھی مذاق، ادنا سا بھی، چھوٹا سا بھی مذاق بنانا، یہ کفر ہے۔ آج لوگ نہ جانے مذاق میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ اس بات سے بچیں۔ بہت لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کی ناک سے کب کا آواز آنا، بہت لوگ کہتے ہیں کہ ارے تیرے فرشتے بھی نہیں کر پائیں گے، ایسے بہت ساری باتیں لوگ کفریہ کہہ جاتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ایسے کفریہ کلمات سے بچے۔ انبیاء اولیاء کا مذاق اڑانا، انبیاء کا مذاق تو کفر ہے، فرشتوں کا مذاق بھی کفر ہے۔ تو چونکہ ایک چیز اور یہ کہ ایمان اجمالی، یعنی کہ کسی نبی کو مان لیا کہ وہ جو کچھ لائے اس پر میرا ایمان، تو تب سبھی پر ایمان ہے، اور کسی ایک چیز کا انکار کر دینا سبھی کا انکار کر دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو تو نبی کو صرف جاننا یا پہچاننا، اس سے کوئی مومن نہیں ہوتا ہے، مسلمان نہیں بنتا ہے جب تک انہیں نبی نہ مان لے، نبی تسلیم نہ کر لے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا عام راستہ جو شہرائے عام مسلمانوں کی، اس سے سواد اعظم سے ہٹ کر اپنا الگ راستہ بنانا، اپنی الگ جماعت بنانا، اپنا الگ فرقہ بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھو ان کفاروں نے الگ اپنی راہ چنی،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایمان والوں سے ہٹ کر کے اگر اپنی الگ جماعت بناؤ گے تم کافر ہی رہو. تو جو لوگ سواد اعظم سے اہل سنت سے ہٹ کر کے اپنے الگ جماعت اور فرقے بناتے ہیں وہ سوچ لے وہ کس درجے میں ہوں گے. اسی طرح مسلمانوں کے بڑے گروہ کی پیروی کرنا چاہیے. اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی کہ انسان کو کسی موقع پر بھی اپنے ایمان کو چھپانا نہیں چاہیے. یہ افضل ترین مقام ہے کہ انسان اپنے ایمان کا اظہار کر دے. ہاں بعض مقامات ہے کہ جہاں شریعت اجازت دیتی ہے لیکن بہتر ہے کہ اپنے ایمان کو نہ چھپائیں, ظاہر کریں. آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو شرم آتی ہے کافروں کے سامنے, ارے کہاں بھی داڑھی رکھنا ہوں سمجھ جائے گا مسلمان, ٹوپی نہیں پہنتے ہیں, داڑیاں نہیں رکھتے ہیں, ایسے کام نہیں کرتے, عبادت نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے ہیں, ان کے سامنے جو تو وہ کلمات نہیں کہتے جس سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں. اپنے ایمان کو بہت زیادہ چھپاتے ہیں. کیوں بولے ہماری نوکری چلی گئی, ہم کو کام نہیں ملے گا, ہمارا فلاں ہی ایسا ہے, ہمارے ان کے ساتھ بزنس ہے, ان کے ساتھ تعلقات ہیں. یاد رکھو رزق دینے والی ذات اللہ. اپنے ایمان کو ظاہر کرو, بے شک اللہ تمہیں سب سے زیادہ رزق عطا کرے گا. یہ آزمائش ہوتی ہے وقتی طور پر. یہاں ایمان والے کمزور تھے لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھپایا بلکہ کھل کر کہا ہاں بے شک جو صالح علیہ السلام لے کر آئے ہم اس پر ایمان لائیں, ہم ان کی ہر لائی ہوئی چیز کو قبول کرتے ہیں. لیکن کفار مشرکین نے انکار کیا. آج بھی بچے بہت سارے سنی اپنی سنیت کو چھپاتے ہیں باقیوں کے سامنے. ارے نہیں وہ فلاں کیا سوچے گا, کیا کہے گا. ارے کھل کر کو ہم مسلمان ہیں, کھل کر کو ہم سنی مسلمان, اس لیے اپنے ایمان پر اپنی سنیت کو چھپاتے ہیں. تو لہٰذا الحمدللہ ہم حق پر دلیل ہمارے پاس موجود ہے, پھر ڈرنا کس بات ہے. اور ایک چیز یہ کہ اس کے بعد جو ہے تو کفار و مشرکین نے جب یہ بات کہی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا قالا, آپ نے فرمایا یا قوم, اے میری قوم. اس کے بعد دیکھیے نبی کی شفقت ہوتی ہے, نبی کا پیار ہوتا ہے نا, جیسے ایک باپ کا پیار ہوتا ہے کہ بیٹا جب نافرمان بھی ہو تب بھی باپ اسے بیٹا ہی کہتا ہے نا. تو ایک نبی کی شفقت دیکھے کہ باوجود اس کے کہ وہ قوم انکار کر رہی ہے, آپ کو چھٹلا رہی ہے, آپ کا مذاق اڑا رہی ہے, پھر بھی آپ نے بڑے پیارے انداز میں اس سے کہا یا قوم, اے میری قوم, اے میرے قوم کے لوگوں, لما تستعجلون بالسیئۃ, کیوں جلدی کرتے ہو برائی, کیوں جلدی کرتے ہو عذاب, ہے نا. قبل الحسنۃ, نیکی سے پہلے, یا نزول عذاب سے پہلے, یا توبہ سے پہلے. اس کی دو تفسیریں ہے نا. پہلی تفسیر کہ لما تستعجلون بالسیئات قبل الحسنات, تم برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو نیکی سے پہلے. آج انسان کا حال ہی وہ برائی تو جلدی کرتا ہے, برائی کی طرف تو جلدی جو ہے تو اٹریکٹ ہوتا ہے, مائل ہوتا ہے, لیکن نیکی کی طرف جلدی مائل نہیں ہوتا ہے. نماز چھوڑنا ہے تو بندہ چھوڑ دے گا, لیکن پڑھنا ہے تو 10 بار سوچے گا ارے یار ابھی جاؤ کہ نہیں جاؤں, یہ کام چھوڑوں کہ نہیں, ہے نا. نیکی کرنا, رمضان آ گئی, روزہ نہیں رکھنا ہے کوئی ٹینشن نہیں, کچھ نہیں, لیکن روزہ رکھنا ہے تو پھر ٹینشن, ارے یار رکھوں کہ نہیں رکھوں, کل کا رکھوں کہ نہیں, کل کام پہ جانا ہے, کل فلاں کام پہ سفر میں جانا ہے, یہ کرنا ہے. تو نیکی کے معاملے میں انسان تردد کرتا ہے, شک میں پڑتا ہے, پش و پیش میں پڑتا ہے, دیری کرتا ہے, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے نیکی کے معاملے میں انسان نے جلدی کرنا چاہیے اور برائی کے معاملے میں رک جانا چاہیے, لیکن برائی میں عجلت کرنا ہے. جب کوئی گناہ کا ارادہ کرو, کوئی گناہ کرنے جاؤ تو 10 بار سوچو اس کے بعد انجام کیا ہوگا, اس کے بعد میرا کیا ہوگا. دنیا والوں کی فکر نہ کرو, رب کا سوچو کہ رب تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کی کیا سزا مجھ کو عطا ہوگا. لیکن نہیں, اگر سنیما ہال جانا ہے فلم دیکھنے کے لیے, چلو کب چلنا ہے, گھومنے جانا ہے تو کب چلنا ہے, لیکن مسجد جانے کی بات آئی نہیں, ابھی نہیں, دیکھیں گے بعد میں. ارے بھی ٹائم نہیں یار نماز پڑھنے کا, بعد میں پڑھ لیں گے, ابھی کیا, ہاں بعد میں بھی پڑھ لے, چل جائیں گے. تو مسجد آنے کے لیے 10 بار سوچے گا, لیکن کسی گناہ کی جگہ جانے کے لیے وہ ایک بار بھی نہیں سوچے گا, فوراً چلا جائے گا. تو صالح السلام نے اپنی قوم سے کہا لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنات, تم برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو, گناہ کرنے کی جلدی کیوں کرتے ہو, قبل الحسنات, نیکی کرنے سے پہلے. نیکی کے معاملے میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے, جیسے اس کے دل میں نیکی کا خیال آئے فوراً نیکی کو کر لے, نہ جانے اس کے بعد پھر وہ جو ہے تو شیطان کیا وسوسہ ڈالے. اور جب برائی کرنے کی بات آئے تو انسان 10 بار سوچے کہ کیا اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. اور اس کا دوسرا جو پہلو ہے, جو دوسری تعویل ہے وہ یہ ہے کہ لما تستعجلون بالسیئۃ, تم عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہو قبل الحسنات, توبہ سے پہلے. کیونکہ قوم نے کہا تھا آتینا بما تعادنا,
کہا کہ اے صالح وہ عذاب لے کر کیوں نہیں آتے جس سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو، جس عذاب کے بارے میں بار بار تم کہہ رہے ہو کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو وہ عذاب لے کر کیوں نہیں آتے؟ تم عذاب تو لاؤ پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو صالح السلام نے کہا کہ اس عذاب کی تم جلدی کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں اتنی عجلت کیوں ہے اس عذاب کے آنے کی؟ اس سے پہلے توبہ کر لو، عذاب آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لو۔ کیوں؟ لولا تستغفرون اللہ، تو تم نزول عذاب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ نے قوم کو سمجھایا کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو نا، تو اس کے آنے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے، ورنہ جب عذاب آ جائے گا نا تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملنے والی، پھر جو ہے تو تمہارا معاملہ بگڑ جائے گا، پھر نہ میرے ہاتھ میں بھی نہیں، پھر جب رب کا عذاب آ جائے تو پھر کوئی نہیں بچانے والا، کیونکہ رب کے عذاب کے مقابل انبیاء نہیں ٹھہرتے ہیں، کیونکہ جب رب جس بات کا ارادہ فرما لے تو انبیاء اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، وہ تو رب کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب جب رب ارادہ کر لے کسی قوم کو عذاب دینے کا تو پھر نبی بھی اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں، پھر قوم تہس نہس ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے۔ تو کہا میری قوم جب تک میں ہوں سمجھا رہا ہوں سمجھ لو، اس عذاب کی جلدی مت کرو، ورنہ جب عذاب آئے گا تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو عذاب جس وقت آ جائے تو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں پچھلی امتوں کو اٹھا کر، جب فرعون پر عذاب آیا اور وہ دریا میں غرق ہونے لگا، تب کہنے لگا آمنا بربی موسیٰ و ہارون، اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلوک میں گارا ڈال، اب کوئی تیرا ایمان لانا قبول نہیں ہے، اب تو سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد کہتا ہے آمنا بربی موسیٰ و ہارون۔ ارے جب تک موسیٰ علیہ السلام تجھے دعوت دیتے رہے تب تو نے جو تو دعوت کو قبول نہ کیا، تب ان پر ایمان نہیں لایا، اور اب جب کہ تیرے سامنے ساری حقیقتیں کھل گئی، اب جب عذاب آ گیا تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا سے نکل گئے اور تو ڈوب رہا ہے، تیری پوری قوم ڈوب گئی، تو بھی گوتے کھا رہا ہے اور تیری نگاہ سے حجاب کے پردے اٹھا دیے گئے، اب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اب کہتا ہے میں ایمان لایا، اب ایمان لانا قبول نہیں۔ تو جب عذاب آ جائے تو اس وقت ایمان لانا قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کی دوسری تفسیر ایک اور سمجھو کہ جو انسان گناہوں کے لیے عجلت کرتے ہیں اور نیکی میں دیری کرتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم گناہ میں اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ نیکی کرنے سے پہلے نیکی کرو، اور اس سے پہلے کہ اللہ کی گرفت تم پر آئے، اللہ تمہیں اس کی سزا دے، اس سے پہلے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں نا ارے بعد میں دیکھ لیں گے کیا ہوگا، ارے ابھی تو بہت ٹائم ہے، اب بعد میں نماز پڑھ لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں ہم گناہ چھوڑ دیں گے، بعد چلیے آج آخری بار کر لیں تو اب نہیں کروں گا۔ بھائی موت کا بھروسہ نہیں ہے، تو موت آنے سے پہلے توبہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت آ جائے تو پھر توبہ بھی قبول نہیں کی جائے۔ جب غرغرہ کا وقت آ جائے اور جب انسان کی نگاہ سے حجابات اٹھ جائے اور جب اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لے کہ آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، ملک الموت آ رہے ہیں، اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں ایمان لاتا ہوں، تو وہ اس وقت قابل اعتماد نہیں۔ تو کہا گیا کہ عذاب کے آنے سے پہلے ایمان لاؤ اور موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو، ورنہ بعد کا پھر یہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیکی میں عجلت کریں، نیکی میں جلدی کریں، گناہوں میں عجلت نہ کریں، اور اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہزاروں لوگ قبروں میں پہنچ گئے جنہوں نے کہا تھا کل سے نماز شروع کرنی ہے، وہ ہزاروں قبروں میں پہنچ گئے جنہوں نے کہا تھا ابھی تو ہم جوان ہیں، بڑھاپے میں دیکھیں گے مسجد کا کونا پکڑ لیں گے، لیکن وہ بھی جو ہے تو چلے گئے۔ موت وہ ہے کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتی ہے۔ بچہ بھی ہے تو موت آنی ہے تو آ کر رہے گی، جوان بھی ہے موت آنی ہے تو آ کر رہے گی، بوڑھا بھی ہے موت آنی ہے تو آ کر رہے گی۔ اگر کوئی بچہ اس امید میں کہ میں جوان ہو جاؤں، کوئی جوان اس امید میں کہ میں بوڑھا ہو جاؤں، کوئی بوڑھا اس امید میں کہ میں اور جی جاؤں، تو سمجھ لے موت کا کوئی وقت متعین بھروسہ نہیں۔ کوئی نہیں جانتا اس کی موت کب آنی ہے، موت تو آنی ہے۔ اس لیے اس موت کے آنے سے پہلے انسان جو ہے تو توبہ میں جلدی کر لے اور گناہ کو چھوڑے۔ تو یہاں پر بس ایک تصوف کا آخری نقطہ سمجھ لے کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی، قوم دو گروہ میں بڑھ گئے، ایک وہ جو ایمان لائے اور دوسرے وہ جو ایمان کے منکر ہو گئے۔ تو جو کافر تھے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کیا تم جو ہے تو صالح کو جو ہے تو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں بے شک، وہ جو لے کر کے آئے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے نا۔ تو اب انسان کے وجود میں ایک مثال سمجھ لیں، تصوف کا آخری مسئلہ تھا کہ اسی طرح انسان کے جسم میں روح جو ہے یہ مثل صالح علیہ السلام، کیوں
انبیاء علیہ السلام کو اللہ مبعوث فرماتا ہے، انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا ہے نا، شاہدا و مبشرا و نذیرا، محبوب آپ کو جو ہے تو شاہد بنا کر اور حاضر و ناظر گواہ بنا کر نذیر بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے نا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ جس نے رسول کو بھیجا۔ تو انبیاء کو اللہ نے فرمایا ہم نے بھیجا، یہ ہماری طرف سے آئے۔ اور روح کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل الامر بالروح، ہے نا، روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ عالم امر سے آئی ہے۔ انسان کا جسم، انسان کا وجود یہ اس مٹی سے بنا ہے، لیکن روح کو اللہ نے بھیجا ہے، روح عالم ارواح سے آئی ہے۔ تو گویا روح جو ہے یہ مثل صالح علیہ السلام کی طرح جو اس بدن میں آئی، اس وجود میں آئی، اس دنیا کے وجود میں آ کر کے اب اس نے جب اپنی تبلیغ کی تو یہاں قوم دو گروہ میں بٹ گئی، ایک دماغ اور ایک دل۔ تو دماغ جو ہے تو یہ تو کافر ہوا، کہنے لگا میں نہیں مانتا اس بات۔ لوگوں کے سامنے شریعت کے مسئلے رکھو تو ارے یہ کیا مولانا لوگ نئی نئی باتیں لے کر کے آتے ہوتے۔ عقل مانتی نہیں ہے، عقل انکار کرتی ہے شریعت کا، انبیاء کا، اولیاء کا۔ ارے وہ کرامت ہم نہیں مانتے، وہ معجزہ ہم نہیں مانتے، ارے ولی سے ایسا کہا ہوتا ہے، ان کو تھوڑی غیب کی خبر ہے۔ عقل مانتی نہیں ہے، لیکن جو دل ہوتا ہے نا، معاملات دل سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا دل سب سے بڑا مفتی ہے، دل سب سے پہلے ایمان لاتا ہے، دل سب سے پہلے تصدیق کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب روح نے دل اور دماغ دونوں کے سامنے تبلیغ کی تو دماغ نے عقل سے انکار کر دیا، لیکن دل نے تصدیق کر دی۔ تو اب دماغ دل سے کہتا ہے اے دل کہ تو اس روح کو جو ہے تو مان لیا کہ یہ جو ہے تو اللہ کی طرف سے آئی، اور جو ہے تو یہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ کہا ہاں۔ دل نے کہا ہاں میں نے قبول کر لیا، اگر یہ جو کچھ کہہ رہی ہے رب کی طرف سے آئی ہے اور یہ جو بات بتاتی ہے وہ سچی ہے، یہ جو ضمیر ہے جو ہمیں جھنجھوڑتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے، تو دل کہتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ اس پہ نہیں چلنا۔ تو یہ دل اور دماغ کے درمیان چلتا ہے نا، جو کہا گیا کہ صالح علیہ السلام نے جب تبلیغ کی قوم دو حصوں میں بٹ گئی اور آپس میں جنگ ہونے لگی۔ تو یہاں پر بھی جب روح، انسان کا ضمیر انسان کو غلط بات سے روکتا ہے تو دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ چھڑ جاتی ہے۔ دماغ کہتا ہے ارے چل آج کر لے، لیکن دل کہتا ہے، دل بار بار اس کو ٹوکتا ہے نہیں آج نماز پڑھ لے، نماز بچ ہے، لیکن دماغ کہتا ہے ارے بعد میں پڑھ لیں گے، ارے کل توبہ کر لیں گے نا۔ دل کہتا ہے دیکھ آج توبہ کر لیں۔ تو انسان کو دل کی سننا چاہیے، دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا انسان کے دل میں جو سب سے پہلا جو تو خیال آئے نا وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، بعد میں شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نیکی کا خیال انسان کے دل میں پہلے آتا ہے، بعد میں شیطان وہاں وسوسہ ڈالتا ہے نا۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہیں آ کر کے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا۔ تو شیطان دل کو آ کر کے وسوسے ڈالتا ہے، دل کو آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان بیٹھتا ہے انسان کی ناک پر بیٹھتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، دل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اس دل کو پاک رکھو، اس دل کو صاف رکھو، ہے نا۔ بہرحال اگر اس بات کروں تو پھر اور طویل گفتگو ہو جائے گی، تو اپنے دل کی سنو، وہ پہلا خیال جو دل میں آئے نیکی کے لیے اس کو فوراً کر لو، ورنہ شیطان اس خیال پہ وسوسہ ڈال کے اسے زائل کر دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نماز کے مسائل کا جو شروع تھا، آج بھی دو ایک مسئلے سماعت کر لے۔ نماز میں کہا لگا کر ہنسنا، یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ قریب والا سن سکے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اتنی زور سے ہنسا کہ اس کے ہنسنے کی آواز بازو والے کو سنائی دی تو اس کی نماز بھی ٹوٹی اور اس کا وضو بھی ٹوٹا، ہے نا۔ لیکن اگر پست آواز سے ہنسا، دھیرے سے ہنسا کہ خود سن سکا دوسرے نے نہ سنا، تو صرف نماز ٹوٹی، وضو نہیں ٹوٹا، ہے نا، کیونکہ کہکا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کی حالت میں کھانا پینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے نا، قصدن ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ کوئی نماز کی حالت میں بھولے سے کھا لیا، جان بوجھ کے کھا لیا، تھوڑا کھایا زیادہ کھایا، بہرحال نماز فاسد ہوگی۔ اگر کسی نے کھانا کھا کر کے آیا ہے نا، تو اب اگر اس کے دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے نا، وہ مسئلہ آگے آئے گا، منہ میں کوئی چیز رہ گئی، اگر وہ تل کے برابر، جو تل ہوتی ہے نا چھوٹی سی تل، اس تل کے برابر کوئی چیز اس کے منہ میں رہ گئی اور بغیر چبائے اسے نگل لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر ایک قطرہ پانی کا اس کے منہ میں چلا گیا اور اس کو نگل لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو ان مسائل کو ذہن میں رکھے، اپنی نماز کی اصلاح کی کوشش کرے۔ دوران گفتگو غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔